السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 166واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، 3-4 دن پہلے رنوج کی جامع مسجد میں جو میرا عمومی بیان ہوا تھا وہ میں نے اپنے سفر کے درمیان میں ہی سب لوگوں کو سینڈ کر دیا تھا۔ ماشاءاللہ مجھے دنیا بھر سے اس کے فیڈ بیک ملے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کے پازیٹیو فیڈ بیک ہے، اور ایک ہمارے بھائی ہے مولوی صاحب، ان کا فیڈ بیک کچھ الگ ہے۔ میں تمام جو بھی لوگوں کے فیڈ بیک آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بہار سے ہمارے ایک بھائی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا آپ نے جو باتیں بتائی ہے، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بیان ہندوستان کے ہر مسلمان کو سناؤں۔ اسی طریقے سے زامبیا سے ہمارے ایک دوست نے کہا ہے، اور ساؤتھ افریقہ سے ایک صاحب نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ جس چیز کی آج ملت کو اور امت کو ضرورت ہے آپ نے وہ باتیں کہی، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب بنائے۔ ہماری ایک بہن ہے احمد آباد سے، انہوں نے سوال کیا، بولے مولانا صاحب آپ نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو آج اچھا ڈاکٹر بنانا بھی ضروری ہے، انجینئر بنانا بھی ضروری ہے، سسٹم کے اندر حصہ بن کر آج مسلمانوں کا چلنا بہت ضروری ہے، مگر میرا مسئلہ ایسا ہے کہ میرے 2 بچے ہیں اور دونوں بھی ایک دم بریلینٹ ہے، شارپ ہے، کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن میں ایک دم ٹاپر ہے۔ ایک بچہ میرا 8ویں میں ہے اور ایک بچہ ہے دوسری کلاس کے اندر کسی، اور دونوں کا اب تک کا پرسنٹیج 90 کے اوپر ہی ہے۔ لیکن میرے رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں بچوں کو اسکولوں سے نکال دو اور نکال کے کسی مدرسے میں لے جا کے ڈال دو۔ اب ایسی حالت میں میں کیا کروں؟ اپنے بچوں کو جو کنٹینیو ایجوکیشن چل رہا ہے وہ دلاؤں، یا پھر بچوں کو نکال کے کسی مدرسے کے اندر ڈال دوں؟ ایک مولوی صاحب ہے بھروچ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو باتیں کہی ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، تحصیلدار بھی بناؤ، جج بھی بناؤ، ایڈوکیٹ بھی بناؤ، تو یہ دنیا داری کی ترغیب ہے۔ لوگوں کو دنیا داری کے فضائل بتانا ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، یہ تمام جو لوگوں کے فیڈ بیک تھے اس کے بعد میں اب اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہی نہیں سمجھا ہے، اور آج تک ہمارے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دینداری اور دنیا داری کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ میں حالانکہ اپنے اس بیان میں بھی یہ بتا چکا ہوں، ہمارا اصل مقصد آخرت ہی ہے، ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ قبر والی زندگی، حشر والی زندگی اور مرنے کے بعد والی زندگی ہی ہے۔ لیکن یہ زندگی میں ہم جس لائن میں، جس فیکلٹی میں، جس رو کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس میں اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ ہے، تو وہ چیز ہم کو جنت میں لے جانے والی ہے، چاہے ہم کسی بھی لائن میں ہوں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف کسی ایک لائن کو پکڑ کے چلے۔ آپ کسی بھی شعبہ زندگی کے اندر ہو، آپ کے زندگی میں اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ ہے، اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کام کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت کروں، تو آپ کو وہ چیز جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ دین کا موٹا ڈیفینیشن یہ ہے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں ہم نے جو دین کا ڈیفینیشن اپنے دماغوں میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے وہ یہ کہ ہمارے ذہن میں ایک مخصوص لباس ہے، اگر وہ لباس ہوگا اس کا مطلب وہ سمبول بن گیا ہوا ہے دینداری کا، کہ ہاں یہ بہت بڑے دیندار ہے بول کے۔ ہمارے نزدیک ایک مخصوص نظریہ بن گیا ہے دینداری کا، کہ اگر آدمی وہ شکل و صورت میں اور وہ لائن میں ہمارے کو نظر آئے تو وہی ہمارے نزدیک دیندار۔ اس کے علاوہ باقی چاہے کوئی انسان وہ سادی سیدھی زندگی گزارتا ہو، فارمل لباس پہنتا ہو، اس کے دل کے اندر تقوی کوٹ کے بھرا ہوا ہو، تو ہم کو اس کا تقوی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے دماغوں میں تقوی کا ایک الگ سمبول بنا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم کو لگتا نہیں وہ ہے تو ہی دینداری ہے۔ ہمارے نزدیک ایسا لگتا ہے جیسے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا تو وہ دنیا دار بن گیا، انجینئر بن گیا تو دنیا دار بن گیا، وکیل بن گیا تو دنیا دار بن گیا۔ حالانکہ ہم لوگوں نے
کبھی مارکیٹ میں چل پھر کے غور و فکر نہیں کیا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی علماء کی ضرورت ہے اتنی ہی ڈاکٹروں کی بھی، انجینئروں کی بھی، وکیلوں کی بھی ضرورت ہے. اور میں آپ کو میرے سفر کا ہی ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ہمارے ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، میں ابھی ان کا نام بھول رہا ہوں، وہ ان کے پورے ضلع کے جو ہے جمعیت علماء ہند کے صدر ہے. میرا بیان ہونے کے بعد میں انہوں نے یہ بات کہی، بولے مولانا آپ نے جو کہا معاشرے میں ڈاکٹر ہونا ضروری ہے مسلمان، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق رکھتا ہوں. انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ان کے قریب میں کسی شہر کے اندر ایک مسلم ٹرسٹ نے مل کر ہمارا ایک مسلمانوں کا میٹرنیٹی ہوم اور ایک ہاسپٹل شروع کیا. مقصد یہ تھا کہ بھئی ہماری ماں بہنیں غیروں کے پاس جو جاتی ہے، ہمارا اپنا میٹرنیٹی ہوم رہے گا تو ان کو سہولت رہیں گی، آسانی رہیں گی. کروڑوں روپئے خرچ کر کے عمارت کھڑی ہو گئی، ساری مشنریز اس کے اندر آ گئی، ساری فیسلٹیز اویلیبل ہو گئی. اب ان کو کسی مسلم گائنیکولوجسٹ کی ضرورت تھی. وہ تلاش کرتے ہوئے نکلے، بہت زیادہ انہوں نے تلاش کیا، ان کو کہیں پر بھی مسلم گائنیکولوجسٹ نہیں ملی. ایک غیر مسلم کے پاس میں پہنچے اور اس سے یہ کہا کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس میں کوئی ہو. اس نے کہا کہ تم لوگ جب اپنے بچیوں کو ڈاکٹر ہی نہیں بناتے، جب تم اپنے بچیوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے، تو تم کس حساب سے مسلم گائنیکولوجسٹ تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو؟ جب تم خود اپنی بچیوں کو گھروں کے اندر کونڈ کے رکھتے ہو، ان کو شک اور شبہات کی نظر سے دیکھتے ہو، اور تم خود جو ہے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے ہو، تو آج کس منہ سے تم ایک مسلم گائنیکولوجسٹ ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو؟ جب تم اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ گے، MBBS کراؤ گے، اس کے بعد ان کو کسی میں اسپیشلائزیشن کراؤ گے، تب تو تم کو ایک مسلم گائنیکولوجسٹ ملے گی. اور پڑھاؤ گے ہی نہیں تو پھر کہاں سے ملیں گی؟ آج یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، بالکل میں یہ کہوں گا کہ آج معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے. بالکل آج پردے میں رہنے کی ضرورت ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر کہیں پر پردے کے اہتمام کے ساتھ میں جہاں پہ ہماری بہن بیٹی اپنے عصمت اور عزت کی حفاظت کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو. کئی ایسی مسلم ڈاکٹر سے میں کئی بار مثالیں دے چکا ہوں، اب میں کتنی مرتبہ وہی مثالیں دہراتا رہوں گا کہ جو اپنی عصمت و عفت کے ساتھ پڑھ کے الحمدللہ آج قوم و سماج کی خدمت کر رہی ہے. کئی مسلمان ڈاکٹرز ایسے ہیں، ایک نظریہ بن گیا ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے دماغ میں یہی ہے کہ بس فلانا لباس کسی نے پہنا وہی تقوی والا، فلانے فرقے سے، جماعت سے، مسلک سے اس کا تعلق ہے وہی تقوی والا، اس کے علاوہ باقی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، پھر بھلے ہی کتنا ہی تقوی ہو. اور میں بتاتا ہوں ہمارے یہاں پر، ہمارے پورے ضلع میں، ساری قوموں کے اندر، ہندو مسلمان تمام سماجوں میں، ایک مسلم ڈاکٹر سب سے پہلی مرتبہ جنہوں نے MBBS کیا تھا پورے ضلع کے اندر، وہ ضلع کے پہلے MBBS تھے جنہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے MBBS کیا تھا. میں ان کا نام لے کر کہتا ہوں، ہمارے ڈاکٹر بدر الدین صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. میں نے دیکھا ہوں ان کو کہ جہاں وہ ایک طرف ڈاکٹر تھے، دوسری طرف ان کے زندگی میں اتنا تقویٰ تھا، ماشاءاللہ سنت کے مطابق ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، ماشاءاللہ نمازوں کا پورا تکبیر اولیٰ سے وہ اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ خود وہ اپنے ہاسپٹل کے قریب کی جو مسجد تھی اس کے متولی بھی تھے. یہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہوں کہ صبح سے لے کر لوگ لائن لگا کے اپوائنٹمنٹ لے کے ان کے کلینک میں بیٹھے ہوتے تھے، ہر سماج کے لوگ، اور ہجوم ہوتا تھا پیشنٹس کا، اس کے باوجود جمعہ کے دن سیرت کا بیان وہ کیا کرتے تھے. ایک ڈاکٹر ہونے کے علاوہ وہ ایک بہترین مقرر بھی تھے، ایک ڈاکٹر ہونے کے علاوہ وہ بہترین دیندار اور تقوی والے بھی تھے، ایک ڈاکٹر ہونے کے علاوہ قوم کے اور سماج کے خدمت گزار بھی تھے اور ہمدرد بھی تھے. ان کے علاوہ اور بھی ایسے سینکڑوں ڈاکٹرز ہیں جو قوم و ملت کے ہمدرد ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے جو قوم میں فیض پہنچ رہا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. خود ہمارے اصلاح معاشرہ کے ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں میرے، ہمارے ضلع کے ہی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ، ان کو دیکھیں گا کوئی تو بتا نہیں سکتا کہ یہ ڈاکٹر ہے بول کے، اور سینکڑوں پیشنٹس روزانہ وہ دیکھتے ہیں.
لگے ہوئے ہیں قوم کی خدمت میں. تو یہ نظریہ ہمارا چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جب وہ اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ اس لائن سے پورا کر رہا ہے تو پھر آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہے؟ آپ نے یہ دین کا جو ڈیفینیشن اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے دماغ کا ایک خلل ہے. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر دینداری مسند نشینی میں ہی ہوتی تھی تو حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا درس چھوڑ کے ریشمی رومال کی تحریک نہیں چلاتے تھے. وہ بھی تو یہی سوچتے تھے میں دین کا ہی کام کر رہا ہوں، درس و تدریس میں لگا ہوا ہوں، خانقاہ میں ہوں، کونے میں بیٹھا ہوا ہوں، سینکڑوں طلبہ میرے سے استفادہ کر رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے میدان عمل میں اترنے کی. لیکن پھر بھی بڑھاپے کے باوجود ریشمی رومال کی تحریک چلائی، میدان میں اتر گئے اور انگریزوں کا ایسا ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ مالٹا کی جیل میں آپ کو کالے پانی کی سزا جھیلنی پڑی اتنی بڑھاپے کی عمر میں. تو یہ نمونے ہیں ہمارے بزرگوں کے. ہم کیوں وہ بزرگوں کے زندگیوں کے وہ پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اور میں نے دیکھا ہوں یہ ایسے جتنے اوور تقوی کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں خود ان کے اندر دنیا جو ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے. ابھی میں صبح میں ہی ایک واقعہ پڑھتے بیٹھا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں. انہوں نے لکھا کہ خواجہ عبید اللہ احرار یہ اپنے علاقے کے پوری ریاست کے نواب تھے، پوری ایک ریاست کے نواب تھے. ایک دم بادشاہوں کے جیسی زندگی تھی، ہر چیز کی ان کے پاس سہولتیں تھی، پورے ریاست کا نظام سنبھالا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ ماشاءاللہ یہ بڑے اللہ والے بھی ہے، تقوی والے بھی ہے، بہت بڑے مستغنی بھی ہے، دنیا سے بے نیاز ہے. تو ایک فقیر اوور تقوی جسے میں نے کہا نا ابھی، ایسے ایک اوور تقوی والے نے ان کا امتحان لینا چاہا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ بس میں جبہ پوش ہوں، میرے ہاتھ میں 24 گھنٹے تسبیح ہوتی ہے، میں ہی بہت بڑا تقوی والا ہوں. گیا وہ حضرت کے پاس میں امتحان لینے کے لیے، بیٹھا ان کے بازو میں اور یہ دیکھنا چاہا کہ یہ دنیا سے کتنے بے نیاز ہے یا کتنے بڑے دنیا دار ہے. اس نے حضرت سے کہا، بولے خواجہ صاحب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس سال حج کروں. اب وہ خواجہ صاحب جو ہے اللہ نے ان کو حکمت اور بصیرت بھی عطا فرمائی تھی. فوراً انہوں نے اپنا رومال تھا وہاں پہ رکھا ہوا، اس کو جھٹکے کاندھے پہ ڈالے اور بولے چلو نکل جائیں گے بولے پھر حج کے لیے. تو وہ جو فقیر اوور تقوی ان کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے کہنے لگے، ارے بولے حضرت آپ تو ایسی اٹھ کے نکل گئے، کم سے کم یہ جو اتنی بڑی آپ کی ریاست ہے اس کا کوئی نظام سنبھالنے کے لیے کسی کو ذمہ داری دیتے، کسی کو اپنا جانشین بناتے، کچھ تو آپ ترتیب وغیرہ بناتے سارے مینجمنٹ کی. آپ نے کسی کو کچھ کہا ہی نہیں. میں نے ایک جملہ کہتے ہی آپ جو ہے رومال جھٹکے اور جھٹکنے کے بعد بول دیے کہ چلو نکلے، چلو سفر کے لیے. تو خواجہ عبید اللہ احرار نے فرمایا، بولے بھائی یہ میری ریاست نہیں ہے، یہ اللہ کی ریاست ہے، اس نے مجھے دی ہے، میں سنبھال رہا ہوں. میں چلے جاؤں گا حج کے لیے، اللہ کسی اور کو بٹھائیں گا، وہ یہ ملک سنبھالیں گا، میں تو ایک خادم اور ایک نوکر ہوں. تو وہ جو فقیر صاحب تھے اوور تقوی وہ کہنے لگے، اچھا حضرت آپ ایک کام کرو، ایک آدھا گھنٹہ رک جاؤ، میں ذرا جا کے اپنی کمبل، ایک 2-4 کپڑے، ایک لوٹا اور کچھ ضرورت کا سامان لے کے آ جاتا ہوں، اس کے بعد پھر نکلیں گے. اب خواجہ صاحب تو بصیرت والے تھے، کہنے لگے بس ہو گیا اتنے میں تقوی کا امتحان، نکل گئی پوری ہیکڑی. میں یہاں پوری ریاست کا نواب ہوں، مجھے رتی برابر بھی اس کی فکر نہیں. میں رومال جھٹک کے کھڑے ہو گیا حج کے سفر پہ چلنے کے لیے، اور تمہارا دل ابھی بھی کمبل میں اٹکے ہوا ہے، تمہارا دل ابھی بھی لوٹے میں اٹکے ہوا ہے، تمہارا دل ابھی بھی 2-4 جوڑے میں اٹکے ہوا ہے، اور اسی پہ اپنے آپ کو بہت بڑا فقیر، دنیا سے بے نیاز، دنیا سے مستغنی سمجھ رہے ہو. تو یہ ہے میرے محترم بزرگوں ہمارا حال کہ ہم نے وہ ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھا. اس کے لیے یاد رکھو چاہے ہم کسی بھی لائن میں ہوں، ہمارا مقصد یہ ہے اس میں اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ پورا ہو رہا ہے، وہ چیز آپ کو جنت میں لے کر جائیں گی. کل کی نیوز ہے، مجھے جب وہ اطلاع ملی تو میرے دل کے اندر سے خوشی ہو گئی. بچپن میں ایک بچہ میرے پاس میں پڑھا کرتا تھا، اردو سیکھنے کے لیے آتا تھا، پتہ چلا کہ ماشاءاللہ وہ بچے نے LLB فرسٹ کلاس سے پاس کیا.
اس کے بعد جج کے امتحان میں بیٹھا، پورے مہاراشٹرا میں 350 اسٹوڈنٹس میں 22واں نمبر اس کا آیا، اور آج وہ کچھ دنوں کے بعد میں جو ہے جج کی کرسی پر بیٹھے گا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کیونکہ میں اس کے پورے گھرانے کو جانتا ہوں، اس کے دادا سے لے کے اس تک تمام ہی لوگ جو ہے ماشاءاللہ تقوی والے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، مسجدوں سے ان کا تعلق ہے۔ اب ایسے گھرانے سے بچے اگر نکل کے جج بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، قوم کی خدمت کریں گے وہ۔ اور آج جب تک ہم اس ملک کے سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، اس ملک کے ہر فیکلٹی کی جابس میں پولیس میں مسلمان، تحصیل میں مسلمان، پنچایت سمیتی میں مسلمان، گرام پنچایت میں مسلمان، اسمبلی میں مسلمان، پارلیمنٹ میں مسلمان، سسٹم کا حصہ جب تک مسلمان نہیں بنیں گے تو ہم اس وقت تک دین کے اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر نہیں، ان کے نزدیک دنیا داری ہے یہ ہم نے دنیا داری اور دینداری کو اپنے دل سے گھڑ کے اس کے الگ الگ ڈیفینیشن بنا کے رکھ دیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ شیطانی جو خلل ہمارے دماغوں میں ہے اس سے ہماری حفاظت کرے، اور ہم کو ذرا بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا کرے۔ میں ایسے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی خانقاہ میں آ کر بیٹھے تو شاید مجھے لگتا ان کو اسلام کا اور دین کا صحیح ڈیفینیشن پتہ چلے گا کہ دنیا کیا ہے، دین کیا ہے، اور آج کے زمانے میں مسلمانوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھائی، ہمارے جو لوگوں نے مجھے دعوت دیے تھے پٹن کے لیے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے اقبال پٹنی صاحب جو ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ 2 دن کے سفر میں پورا میرے ساتھ میں رہے اور بہت سی ان سے باتیں سیکھنے کو ملی۔ اسی طریقے سے ہمارے سراج شیخ صاحب جو پٹن کے ہیں ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میری امیدوں سے زیادہ انہوں نے میری مہمان نوازی کی۔ اسی طریقے سے ہمارے الیاس بھائی تھے، عبدالرؤف بھائی تھے، فرقان بھائی تھے، اور وہاں کے تمام ہی احباب، اور ان تمام کو ایک خوشخبری یہ بھی دے دوں کہ آپ کا جو رنوج کا اپنا ہویا ہوا عمومی بیان ہے وہ لوگوں کو اتنا پسند آیا، الحمدللہ اس کے اچھے سے اچھے فیڈ بیک مل رہے ہیں، اور جگہ جگہ سے جو ہے لوگ ماشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے اچھے تاثرات بھی دے رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک آدمی بھی اگر عمل کرے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا بھی بیڑا پار کریں گا، اور مجھے آپ تمام نے جن لوگوں نے بلایا تھا ان کو بھی اس کے اجر و ثواب میں بہت حصہ ملے گا۔ میں تمام کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہمارے سراج بھائی کا اخلاص، اور الیاس بھائی، اور عبدالرؤف بھائی، اور فرقان بھائی، اور ہمارے اقبال پٹنی صاحب ایسا ہی مخلص ہم تمام کو بھی بنائے، اور قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، اور ہم کو اپنے بزرگوں کی صحبت اور خانقاہوں میں بیٹھنے والا بنائے، اور ہمارے اندر دین اور دنیا کو سمجھنے کا فرق اور اس کے لیے بصیرت اور حکمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔